اب آگے ایک اور حدیث میں سناتا ہوں. یہ حدیث صحیح ابن حبان حدیث نمبر 723، المستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ 453، اور مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 170، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 7 صفحہ 2205، ان تمام کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا. حدیث کیا ہے؟ ان ابی موسیٰ قال آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیا فاکرمہ فقال له اعتنا فاتاه فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل حاجتک. الاخی، یہ حدیث بہت لمبی ہے، صفحہ میں ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا. توجہ، ایک اعرابی آیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی عزت افزائی فرمائی اور اس سے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ. وہ اعرابی جو کہ دور دیہات کا رہنے والا تھا، قریب ہوا حضور کے. وہ نصیب والے لوگ تھے کہ جن کا جسم بھی حضور کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جاتا تھا. بڑے بخت والے لوگ تھے. وہ دیہاتی دور سے آیا، حضور نے فرمایا میرے قریب ہو جا. قریب ہوا، حضور نے فرمایا سل حاجتک، مانگ مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے، مانگ مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے. تو اس نے کیا مانگا؟ حدیث پاک میں الفاظ ہیں، وہ دیہات کا رہنے والا دیہاتی کیا مانگتا ہے؟ حضور نے سوال فرمایا سل حاجتک، ارے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. یہاں پہ مطلق لفظ فرمایا. ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ مطلق لفظ ہر چیز کو شامل ہے. جیسے اس نے حضور نے فرمایا مانگ مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے، اگر اعرابی کے منہ سے یہ نکل جاتا حضور کائنات کی خیر عطا فرمائے، حضور وہ بھی عطا فرما دیتے، کیونکہ مطلق لفظ آیا ہے. حضور نے فرمایا سل حاجتک، مانگ. وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹنی چاہیے اور چند بکریاں چاہیے جن کا میں دودھ دو کر پیتا رہوں گا. اعرابی آیا بادشاہ کی بارگاہ میں اور مختار کل کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ وہ تو حضرت ربیہ تھے. ان سے جب فرمایا ربیہ مانگ جو مانگتا ہے، حضرت ربیہ نے کہا مجھے جنت چاہیے. اس دیہاتی نے کہا مجھے ایک اونٹنی چاہیے اور چند بکریاں چاہیے کہ جن کا دودھ دو کر ہم پیتے رہیں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجزتم ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل. حضور یہاں پہ ایک جملہ بول گئے. آپ نے فرمایا کیا یار تو بنی اسرائیل کی جو بوڑھی تھی اس بوڑھیا سے بھی زیادہ عاجز آ گیا ہے؟ کیا مطلب؟ حضور نے اس بوڑھیا کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر آگے اس حدیث میں وضاحت فرمائی. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ بوڑھیا کیسی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے تو آگے دریا نکلے ہی مصر سے نکلے ہی تھے تو راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو ساتھ تھے دوست احباب ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ہم کیوں راستہ بھول گئے؟ ان میں جو علماء تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارے آبا و اجداد نے ایک قسم کھائی تھی اور وعدہ لیا تھا کہ ہم جب بھی مصر سے روانہ ہوں گے تو آپ کی ناش مبارک کو ساتھ ضرور لے کر جائیں گے. تو ہم وہ ساتھ نہیں تھے، ہم اس لیے راستہ بھول گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ان کی ناش کہاں دفن ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں، مگر ایک بوڑھیا ہے اس کو معلوم ہے، وہ بڑی پرانے زمانے کی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اس کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ناش مبارک کہاں دفن ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ. بوڑھیا آ گئی. جب بوڑھیا آئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں ہمیں بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ بوڑھیا کہتی ہے ایسے کیسے بتا دیں، بغیر قیمت ہی آپ کو بتا دیں، ایسے نہیں بتاتے. میری ایک درخواست ہے، ایک بات آپ مان لیں، میں آپ کی بات مان جاؤں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا درخواست ہے آپ کی؟ وہ کہتی ہے میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بس آپ میری یہ درخواست قبول فرما لیں، میں ابھی جاتی ہوں حضرت یوسف کی قبر دکھا دیتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ کیا سوال کر رہی ہے. اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ تم مان لو اس کی بات کو، تم مان لو اس کی بات کو. کیا مطلب؟ یہاں سے سوال اٹھا سکتے ہیں مخالفین کہ اگر نبیوں کو مختار ہوتا، اختیار ہوتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں بولا اور آپ کو یہ بات ناگوار کیوں گزری؟ ارے بابا نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا اس کو جنت میں لے جانے کا، یہ انداز تھا. جب اس بوڑھیا نے کہا آپ میری بات مان لیں، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی موسیٰ اس کی بات مان لیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات مان لی. وہ بوڑھیا نے کہا آؤ جاؤ چلتے ہیں، آ جاؤ چلتے ہیں. چل پڑے. گئے جب دریا میں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دوستوں کو وہ بوڑھیا ایسی جگہ پر لے گئی کہ جس جگہ کا پانی متغیر ہو چکا تھا، تبدیل ہو چکا تھا. اس بوڑھیا نے کہا آپ ایسا کریں، اس جگہ سے پانی ہٹائیں، اس جگہ سے پانی ہٹائیں. اور جب اس جگہ سے پانی ہٹایا گیا تو پھر اس بوڑھیا نے کہا اس کو کھودو. جب کھودی گئی تو زمین کے درمیان سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ناش مبارک مل گئی ان کو. جب وہ ناش مبارک لے کر گئے تب ان کو راستہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، اور پھر وہی راستہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے. تو حضور نے اس بوڑھیا کی طرف جو اشارہ فرمایا کہ کیا تو اس بوڑھیا سے بھی زیادہ عاجز ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا ارے یہ اونٹنی کیا چیز ہے، یہ بکریاں کیا چیز ہے، اگر تم مانگنا چاہتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت مانگ لے، ہمیشہ کے لیے جنت مانگ، ہم تجھے جنت عطا کر دیں گے. تو اونٹنی اور بکریوں پہ اوپر رہا ہے. تو اونٹنی اور بکری کیا ہے؟ یہ 100 200 400 درہم کی مل جائیں گی. تو اس سے بھی کم سوال کر رہا ہے. کیا مطلب؟ یہاں سے بتانا چاہتا تھا، میرے نبی یہ بتانا چاہتے تھے ارے میرے صحابہ مجھے رب نے یہ اختیار دیا ہے، میں جس سے چاہوں جو چاہوں مقام عطا فرما دوں. مجھے رب نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے.